تو آج گفتگو کا عنوان ہے امت کے اوپر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا بنتے ہیں۔ اس لیے میں نے شروع کے اندر تمہید میں یہ بات کی نا، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ربیع الاول کے چند دن ہم خوشیاں منا کر ہم عاشقان رسول میں اپنا نام لکھوا لیں گے اور پھر جو ہے نا پورا سال ہم آزاد ہو جائیں گے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سب سے پہلا حق اللہ کے رسول پر ایمان لانا۔ فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں مجھے اللہ تبارک و تعالی نے تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اللہ نے مجھے شاہد مبشر نذیر بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ معلوم ہوا کہ سب سے پہلا حق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آنا۔ اس کے بغیر عشق کے دعوے سارے فضول ہیں، یہ سب سے بڑا حق ہے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے، جلانے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلا حق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو اللہ کا رسول ماننا۔ ہم نے خود بھی ماننا اور اپنے بچوں کی گھنٹی کے اندر یہ بات ڈالنی ہے کہ ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ کا رسول ماننا، پہلا حق۔ دوسرا حق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ماننا، آپ کے والدین کو ماننا، آپ کے کنب قبیلے کو ماننا۔ آپ حضرت آمینہ کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ کے فرزند ہیں، حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں اور حضرت ہاشم کے پڑپوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پورے خاندان کو ماننا کہ آپ مکہ کے اندر تشریف لائے، آپ قریشی تھے، آپ کا قریش خاندان کے ساتھ تعلق تھا، یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ شان والا، سب سے زیادہ رتبے والا ماننا، افضل البشر، سب سے زیادہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے رتبہ عطا فرمایا نا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے انسان آنے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ رتبے والی ہستی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ فرشتوں سے بھی اعلیٰ، انبیاء سے بھی اعلیٰ، انسانوں سے بھی اعلیٰ، تمام مخلوقوں کا سردار اور تمام کے لیے رحمت للعالمین۔ اللہ نے جس ہستی کو بنا کر بھیجا وہ ہستی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ افضل البشر ماننا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک سارے کرۂ ارض کو چھان مارا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے انبیاء آئے ہیں، یہ حدیث ہے، جتنے انبیاء ہیں میں نے سب کو دیکھا، ان میں سب سے زیادہ افضل میں نے آپ کو جانا ہے۔ یہ ہے افضل البشر کا معنی۔ اور پھر فرمایا کہ سارے قبائل کو میں نے دیکھا، سارے قبیلوں کو دیکھا، ساری قوموں کو دیکھا، ان میں سب سے بہترین قوم مجھے قریش کی قوم نظر آئی، اس لیے قبیلہ اور قوم قریش کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بھیجا ہے۔ اس کا معنی ہے افضل البشر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ آپ کو نبی الانبیاء ماننا، صرف نبی نہیں، تمام انبیاء کا نبی ماننا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح کے اندر مخصوص لوگوں کو جمع کیا۔ وہ مخصوص لوگ تمام انبیاء کی ارواح تھی، خصوصی اجتماع تمام انبیاء کی روحوں کا۔ اللہ نے ان کو جمع کیا اور ان سب کو فرمایا، مخاطب کیا کہ اے انبیاء کی جماعت، آپ اپنے وقت کے عظیم ترین لوگ ہوں گے، آپ سے زیادہ افضل، شان والا، عزت والا، عظمت والا، رتبے والا اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت کے لوگوں میں جو سب سے زیادہ شان والا ہوتا ہے اس کو اللہ نبی بناتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کتاب دوں گا، تمہیں حکمت کی باتیں سکھاؤں گا، تم لوگوں کو تبلیغ کرو گے، تمہارے ساتھ لوگ لگ جائیں گے، کسی کے ساتھ 10 20، کسی کے ساتھ 1 لاکھ 2 لاکھ، کسی کے ساتھ کروڑ 2 کروڑ، کسی کے پاس اربوں کی تعداد کے اندر ان کے پیچھے لوگ ہوں گے، ان کے سپورٹر ہوں گے، ان کے ماننے والے ہوں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اے میری انبیاء کی جماعت، اس دوران اگر میں تمہاری نبوت کے اس درمیان، تمہاری نبوت کا دور چل رہا ہے، تمہارے پیچھے جمعیت لگ چکی ہے، بڑے بڑے لوگ تمہارے ساتھ ہیں، اس دوران اگر میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بھیج دوں گا تو کیا کرنا پڑے گا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر تیری موجودگی کے اندر حضرت محمد الرسول اللہ آ جاتے ہیں، تجھے اپنا کلمہ چھوڑ کر محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، اگر تمہاری موجودگی کے اندر میں آخری پیغمبر کو بھیج دیتا ہوں تو تمہاری موجودگی کے اندر تمہیں اپنا کلمہ چھوڑ کر خود بھی ان کا کلمہ پڑھو گے، اور تمہارے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان سب کو ان کے ساتھ ملا دو گے۔ اس کا معنی ہے نبی الانبیاء، یہ اللہ کے نبی کا حق ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں کا بڑا نبی، تمام انبیاء کا نبی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ کو بنایا۔ اس کے بعد ایک حق ہے آپ علیہ السلام کو امام الانبیاء ماننا۔ امام الانبیاء، معراج کی رات کو حضرت جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کے اندر جب لے کر گئے ہیں تو وہاں پر 1,24,000 جتنے انبیاء ہیں اللہ کے نبی سے پہلے سارے کے سارے موجود تھے۔ اور پھر وہاں پر جب امامت کی باری آئی ہے، صفیں سیدھی ہو گئی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں، اچھا حضرت ادریس علیہ السلام بھی موجود ہیں، آدم علیہ السلام موجود ہیں، اسماعیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جلیل القدر پیغمبر، بڑے بڑے انبیاء سارے موجود ہیں۔ اب صفیں سیدھی ہو گئی، جبریل امین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آج کی رات آپ کو امام الانبیاء بنا دیا ہے۔ تمام انبیاء کی امامت کا جو سہرا ہے، جو تاج ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر رکھا گیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو امام الانبیاء ماننا، یہ آپ علیہ السلام کے حقوق بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد حق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء ماننا، کہ جتنے نبی آئے سب نبیوں کا رتبہ اعلیٰ ہے۔ جتنے نبی آئے اپنے وقت کے سب سے بڑے نیک انسان وہ ہوتے تھے، اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم ہوا کرتے تھے، اپنے وقت کے جتنے خاندان ہوتے تھے خاندانوں میں سب سے اعلیٰ خاندان کے اندر وقت کا نبی آیا کرتا تھا۔ لیکن ان میں سب سے افضل، سب سے بڑا رتبہ جس کو اللہ نے دیا وہ حضرت محمد الرسول اللہ کی ذات۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے چند چیزوں کی وجہ سے تمام انبیاء کے اوپر فوقیت دی گئی ہے۔ اوتیت بجوامع الکلم، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا۔ جوامع الکلم کیا ہے؟ کہ تھوڑی سی گفتگو کے اندر بہت زیادہ مفہوم رکھنا، تھوڑی سی بات کرنی اور اس کے ساتھ بڑے بڑے الفاظ سکھا دیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اوپر، ایک حدیث ہے اس کے اوپر میں نے 600 صفحات کے اوپر کتاب دیکھی ہے، کہ جس کے اندر ایک عالم ہے انہوں نے تشریح لکھی 600 صفحات صرف ایک حدیث کی تشریح کے اندر لکھی۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک امتیاز عطا فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے اللہ نے پاک بنا دیا ہے، مسجد بنا دی ہے، جہاں چاہوں میں نماز پڑھوں۔ پہلی امتوں کے اندر مخصوص جگہ ہوتی تھی، وہاں پر وہ عبادت کر سکتے تھے، اپنے گھر کے اندر وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ جہاں پر ان کا عبادت خانہ بنایا جاتا تھا وہیں پر جا کر عبادت کرتے تھے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اعزاز دیا گیا کہ پوری زمین کو آپ کے لیے مسجد بنا دیا گیا، پوری زمین کو آپ کے لیے مسجد بنا دیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نصرت بالرعب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مہینے کی مسافت تک میرا رعب رکھا ہے دشمن کے اوپر، کہ دشمن اگر 1 مہینے کی مسافت کے اوپر ہو نا، مجھ سے 1 مہینے کی مسافت کے اوپر ہو تو اس کے اوپر رعب بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ غزوہ تبوک کے اندر دیکھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ منورہ سے تبوک کے اندر گئے، اور رومی جو کافر تھے وہ آپ سے 1 مہینہ کی مسافت کے اوپر تھے، لیکن ان کے اندر اتنی جرت نہیں، وہ 2 لاکھ کا لشکر تھا، روم کی طرف سے جو آ رہا تھا مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے 2 لاکھ کا لشکر تھا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 سے 70,000 کے درمیان تعداد آتی ہے کہ یہ صحابہ کرام تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر گئے اور آپ نے پورا 1 مہینہ قیام کیا وہاں پر، لیکن رومی لوگوں کو، رومی بادشاہ کو، رومی جرنیلوں کو، کمانڈروں کے اندر یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کر سکتے، وہ وہیں پر تھر تھراتے رہے اور پھر آگے نہیں آ سکے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نصرت بالرعب، کہ میری رعب کے ساتھ میرا دشمن کے اوپر یہ رعب رکھ دیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ سامنے سے دیکھتے ہیں، جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی میں پیچھے سے دیکھتا ہوں، اللہ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء مانا جاتا ہے، کہ تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے انبیاء آئے کسی نبی کی سیرت محفوظ نہیں ہے، کسی نبی کی سیرت محفوظ نہیں ہے۔ اٹکل کے اوپر وہ لوگ چل رہے ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں چاہے وہ عیسائی ہیں، ان کے پاس ان کی کتاب، ان کی زبان بھی محفوظ نہیں ہے کہ ان کی کتاب کون سی زبان کے اندر اتری ہے۔ ایک انگریز مورخ مصنف نے کتاب لکھی ہے 100 عظیم انسان، 100 عظیم مسلمان نہیں، 100 عظیم انسان۔ اچھا وہ لکھنے والا عیسائی ہے، لکھنے والا امریکہ کا عیسائی ہے، 20-25 سال پہلے وہ کتاب لکھی گئی، اس کا اردو ترجمہ بھی آتا ہے 100 عظیم آدمی کے نام سے۔ اس عیسائی مورخ نے، عیسائی مصنف نے اس کتاب کی جب ابتدا کی ہے، ابتدا کے اندر سب سے پہلا انسان جو عظیم لکھا ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے 4 نمبر پر لکھا، حالانکہ کلمہ ان کا پڑھنے والا ہے، اور پھر اس نے اس کتاب کے اندر لکھا، اس نے کہا کہ عیسائی میرے اوپر تنقید کریں گے، وہ کہیں گے کہ ایک عیسائی ہو کر آپ نے حضور علیہ السلام کو پہلے کیوں لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، کہتے ہیں تاریخ کے اندر جب میں نے دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ جتنی سیرت، جتنی تاریخ مسلمانوں کے پیغمبر کی محفوظ ہے، ہمارے پیغمبر کی اتنی سیرت محفوظ نہیں ہے۔ اور نے یہ لکھا، عیسائی مورخ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کا، ہمارا پیغمبر صرف پیغمبر تھا، مسلمانوں کا پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھا۔ مدینہ منورہ کے اندر اس نے ایک ریاست بنائی جس کے اندر انہوں نے ایک نظام دیا مسلمانوں کو، اور ان 10 سالوں کے اندر 1,00,000 مربع میل تک، صرف 10 سالوں کے اندر 1,00,000 مربع میل تک انہوں نے اپنی حکمرانی کو پھیلایا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر تھے، وقت کے عظیم ترین انسان تھے، لیکن انہوں نے نبوت تو تھی، ان کے پاس بادشاہت نہیں تھی۔ یہ عیسائی مورخ لکھتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کو دیکھا کہ وہ ان کے ساتھ تو تھے، ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن ان کے شاگردوں میں کبھی، ان کے حواریین میں، ان کے صحابہ میں کسی نے عیسائی حکومت کی بنیاد نہیں رکھی۔ پہلی عیسائی حکومت جو آئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھ جانے سے 250 سال کے بعد آئی ہے۔ 250 سال تک عیسائی حکومت کا وجود نہیں تھا،
عیسائی مورخ لکھتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے خود بھی حکومت کی، وہ پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے 7 شاگردوں نے حکومت کر کے دکھائی تھی۔ اور لکھتا ہے کہ اس کے بعد میں دیکھتا ہوں سینکڑوں سال تک مسلسل مسلمانوں کی حکمرانی چلتی آ رہی ہے۔ یہ چیزیں دیکھنے کے بعد میں مجبور ہوا کہ میں بتاؤں لوگوں کو کہ اے لوگوں، میں ایک عیسائی ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ انسانوں میں سب سے عظیم ترین انسان حضرت محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے ہمارے اوپر کہ ان کو افضل الانبیاء ماننا ہے۔ تمام نبیوں میں سب سے زیادہ شان جن کو عطا کی گئی وہ حضرت محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ باقی پیغمبر بھی بڑی شان والے، کسی پیغمبر کی شان کے اندر ہم تھوڑی سی بھی نکتہ چینی نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے وقت کے عظیم انسان ہوتے ہیں، عظیم پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو بڑی شان عطا کی ہوتی ہے، لیکن ان سب کا سرتاج اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے بعد حق ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین ماننا، خاتم الانبیاء ماننا، کہ اللہ کے نبی صرف اللہ کے پیغمبر نہیں، صرف افضل الانبیاء نہیں، بلکہ خاتم الانبیاء ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کا سہرا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر رکھا۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ خاتم النبیین ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب، اے عمر میں تیرے گن دیکھتا ہوں، تیرے اوصاف دیکھتا ہوں، تیرے کمالات دیکھتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا جس کے اندر پیغمبروں والی صفات پائی جاتی ہیں تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور پیغمبروں کے ساتھ اس طرح ہے کہ جیسے کسی آدمی نے ایک خوبصورت سا گھر بنایا ہو، بڑا ہی اچھا سا گھر بنایا ہو، اور لوگ اس گھر کو دیکھنے آتے ہوں، بڑا اچھا رنگ و روغن ہو، بڑے اچھے دروازے ہوں، بڑی اچھی عمارت ہو، بڑی اچھی اینٹیں ہوں، لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں، لیکن اس کے سینٹر کے اندر ایک اینٹ نہ ہو، اس کے سینٹر کے اندر درمیان میں ایک اینٹ نہ ہو، اور وہ ہر بندے کو نظر آ رہی ہے کہ یہ اینٹ یہاں پر کیوں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری مثال اس اینٹ کی طرح ہے کہ یہ سارے کے سارے انبیاء آئے، ان سب کا مجموعہ، ان سب کا حسن، ان سب کی زینت اللہ تبارک و تعالی نے مجھ محمد الرسول اللہ کو بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کا حق ہے کہ اللہ کے نبی کو خاتم النبیین ماننا۔ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے، اپنے بچوں کو جیسے پہلا کلمہ یاد کرایا ہوا ہے، پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی طرح اپنے بچوں کو یہ حدیث ان کے ذہن کے اندر نقش کر دو کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، چاہے وہ تمہارے سامنے ہوا کے اندر اڑ رہا ہو، چاہے تمہارے سامنے کوئی دعویٰ کر رہا ہو، نبی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک شخص آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن وہ بھی نبی بن کر نہیں، وہ امتی بن کر آئیں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کے اوپر زندہ اٹھا لیا تھا۔ مینار دمشق کے اوپر قرب قیامت میں وہ اتریں گے، لیکن اس وقت وہ بھی اپنا کلمہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ وہ کلمہ یہی پڑھیں گے جو ہم یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ حضور علیہ السلام کا بڑا حق ہے ہمارے اوپر۔ آج اس حق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ یہ اللہ کے نبی کا حق ہے ہمارے اوپر کہ خاتم الانبیاء ماننا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کا حق ہے کہ آپ علیہ السلام کو معصوم ماننا۔ معصوم، یہ تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں کہ کسی نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مجھے اور آپ کو کیا حکم دیا گیا کہ تم نے گناہ سے دور رہنا ہے، مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا نا گناہ سے دور رہنا ہے، برے کام نہیں کرنے ہیں، برائیوں سے بچنا ہے۔ لیکن انبیاء کی جماعت ایسی جماعت ہوتی ہے کہ برائیوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم نے میرے پیغمبر کے نزدیک نہیں جانا ہے۔
اس لیے ان کے دل میں خیال تک بھی نہیں آتا. یہ تمام انبیاء کا حق ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حق ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معصوم ماننا. اس لیے آج کل آپ کو یہ عجیب و غریب لوگ نظر آئیں گے، بڑے بڑے دانشور بنے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، خاص طور پر پرنٹ میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، یہ جی نہیں اس طرح ہو جانا چاہیے تھا، اس طرح ہو جانا چاہیے تھا. یاد رکھو اللہ کے نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی، اللہ کے نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی. اللہ نے معصوم بنا کر بھیجا، کوئی فیصلہ آپ کا غلط نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم ماننا یہ حضور علیہ السلام کا امت کے اوپر حق ہے. ان حقوق میں سے جو بندہ بھی حق تلفی کرے گا، جو بندہ بھی حق تلفی کرے گا وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے آپ سے بڑھ کر محبت کرنا. قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. یہ 8 چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں. تمہارے آبا والدین، ابنا تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارے لوگ، تمہارا مال تجارت، تمہارے لوگوں کے ساتھ تعلقات، یہ ساری چیزیں، تمہارے بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے محلات، ان میں سے کوئی چیز بھی اگر ایسی ہے، کوئی چیز بھی ایسی ہے کہ تمہیں اللہ یا اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہو رہی ہے، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ تمہارے اوپر عذاب بھیجے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کے پاس ایمان کی پرچی نہیں ہے، جب تک کہ وہ اپنے والد سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہ رکھتا. اللہ کے نبی کا حق ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے، اور محبت کا صرف دعویٰ نہ کی جائے، وہ عملی محبت کر کے دکھایا جائے. ہم جہاں پر کوئی کام کر رہے ہوں تو وہاں پر دیکھیں کہ جہاں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے. زبان سے تو دعویٰ ہو محبت رسول کا، ہم معاشرے کو دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے قوانین کو دیکھیں اور اپنے اندر رائج نظام کو دیکھیں، کیا یہ محمد رسول اللہ والا نظام ہے؟ کتنا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، وطن عزیز پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کے اندر ایسا قانون پاس کیا گیا، ایسا قانون پاس کیا گیا کہ جو واضح صراحتاً قرآن و سنت کے خلاف ہے. ہم نے جن کو ووٹ دیا، ہم نے جن کو سپورٹ کیا، ہم جا کر ان سے پوچھیں کہ تمہاری موجودگی کے اندر کیوں ہوا یہ کام. ٹرانسجینڈر کے نام سے ایک ایکٹ لایا گیا جو دنیا کے اندر 5 یا 6 ملکوں کے اندر ہے. ہم بھارت جس کو کہتے ہیں، انڈیا کے اندر یہ قانون پاس نہیں ہوا اب تک جس طرح ہمارے ملک کے اندر پاس ہو چکا ہے. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا کہ اللہ میں ان لوگوں کے سامنے ایسے مزین کر کے رکھوں گا لوگوں کو، اعمال، برے اعمال کو، کہ یہ لوگ تخلیق کے اندر فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرتے ہوئے یہ لوگ بڑا اعزاز سمجھیں گے. ایسا مسلمانوں کے ملک کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ملک کے اندر یہ ہو جائے اور کروڑوں کی تعداد میں مسلمان نکلے ہوئے ہیں. ہم الحمدللہ ہم سب کا دعویٰ ہے محبت رسول کا، لیکن اگر ہمارے ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایسے قوانین پاس ہوتے رہے، ہم کھڑے نہ ہوئے، تو یاد رکھو ہمارے محبت کے دعوے یہ کھوکھلے رہ جائیں گے. یہ رسول اللہ کے غلاموں کا ملک ہے. اس ملک کی بنیادوں کے اندر لاکھوں مسلمانوں کا خون بہا ہے. کیا ان مسلمانوں نے خون اس لیے دیا تھا کہ آج سے 70 سال کے بعد اس ملک کا نظام ہی سارا تبدیل کر دیا جائے؟ یہ اللہ کے نبی کا جو ہمارے اوپر حق ہے نا، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کی جائے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے ساتھ محبت کی جائے، یہ ان میں سے ایک ہے. اور ایک اور حق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے نبی کو مفروض الاتباع ماننا، کہ اللہ کے نبی نے جو چیزیں ہمیں دے دی اس کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا.
جس چیز کا حکم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اس کو لے کر آ جاؤ اپنی زندگی کے اندر، پکڑ لو۔ وما نہاکم، جس چیز سے تمہیں روک لیں فانتہوا، اس چیز سے تم رک جاؤ۔ یہ اللہ کے نبی کا ہمارے اوپر حق ہے۔ یہ ربیع الاول کے حوالے سے یہ چند حقوق علماء کرام نے لکھے ہیں کہ یہ حقوق ہمارے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ اب ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم دیکھیں ہم ان حقوق کے اوپر عمل پیرا ہیں یا نہیں ہیں، ہم نے اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو لے کر آئے ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر لے کر آئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں لے کر آئے، ہر کسی کے حقوق کا ہمیں فکر ہو، جانوروں کے حقوق کا ہو، انسانوں کے حقوق کا ہو، زمینوں کے حقوق، ہر کسی کے حقوق کا فکر ہو، اور ہماری زندگی کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پورے نہ ہوں تو قیامت کے دن ہم اللہ کے نبی کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ میرے بھائیوں، میں نے اور آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہم ایسے کام کر کے جائیں کہ ہمارے اوپر اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا محبوب بھی راضی ہو۔ اپنی زندگی کے اندر کوشش کریں کہ جتنے حقوق بتائے ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو معروضات پیش کیے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔